قادر صاحب، عرفان صاحب سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر سیاسی معاملات تو یقیناً چل رہے ہیں، لیکن اس وقت روزانہ کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن کے اوپر ایک پریشر بلڈنگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج پاکستان بار کونسل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمشنر کے اوپر ایک تو عدم اعتماد بھی ہے، پھر شفاف انتخابات کروانا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سر کیا کہیں گے، کیا واقعی الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ بہتر نظر آ رہا ہے، اور الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے اوپر کس حد تک بڑی ذمہ داری آپ کو اس وقت محسوس ہو رہی ہے؟ مجھے یہ سمجھ ابھی تک نہیں آئی کہ کن بنیادوں پر پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی غیر جانبداری جو ہے وہ مشکوک ہے، یا کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے، کیونکہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، یہ تو ان کی تو نامینیشن عمران خان صاحب نے کی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر بنے، تو لہٰذا اگر ان کی مرضی کے چیف الیکشن کمشنر بنائے گئے جو کہ سب اس پہ ایگری کر گئے، تو آج اس طرح کا اعتراض اٹھانا، کیونکہ اسینشلی تو اس وقت ان پہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یا ان کو سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے، وہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کے تحت بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان بار کونسل جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے حقائق دیکھنے چاہیے، اور الیکشن کمیشن طرح سے مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، خاص طور پہ جب کہ انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ بھی دے دی ہے، الیکشن کا شیڈیول بھی آ گیا ہے، تو کن وجوہات کی بنا پر کہا گیا کہ وہ انہوں نے ایسا کیا ہے جس سے کہ لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جانبدار ہے؟ اگر آپ وہ مجھے بتائیں تو غالباً میں بہتر طریقے سے اس پہ روشنی ڈال سکتا ہوں۔ بالکل۔ اچھا سر یہ بتائے گا کہ انہوں نے خیر ریزرویشن تو کی ہیں، انہوں نے کہا ہے لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے، پھر یہ کہ الیکشن کمیشن جس طرح خاص ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس حوالے سے بھی ریزرویشن ہے۔ سر ایک موقع پہ آپ نے کچھ وقت پہلے خود یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت اگر آپ کر سکیں کہ کس حد تک الیکشن کمیشن کی کردار کے اوپر جو یہ بات اٹھائی جا رہی ہے، کیا واقعی یہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتا ہے؟ اس کی ڈومین کیا ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسپیسیفائی کر سکیں۔ دیکھیں، پاکستان میں الیکشن کرانے کا ایک ہی آئینی ادارہ ہے، اور وہ ادارہ الیکشن کمیشن ہے، اور اس پہ اس کو ٹوٹل انڈیپینڈنس ہے، اور اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے ماضی کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی کوشش کی اپنی مرضی سے ڈیٹ دینے کی، پھر انہوں نے گورنرز کو کہا، پھر انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا کہ وہ ڈیٹ دیں گے، لیکن ڈیٹ وہی تھی جو الیکشن کمیشن نے دی، اور پھر سپریم کورٹ کو بھی یہ بات ماننی پڑی کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ ہے، اور انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، اور انہوں نے تمام حقائق کو سامنے رکھنا ہے تاکہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکیں۔ تو آئینی اعتبار سے الیکشن کمیشن بالکل خود مختار ادارہ ہے الیکشنز کرانے میں۔ اب جہاں تک ان پہ کچھ الزام لگ رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا پارٹیز کو سارا، تو وہ میں جب تک اسپیسیفک انسٹنسز میرے سامنے نہ آئیں تو میں ویگ ایلیگیشنز پہ کیسے کہہ دوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے ہم اس کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عرفان قادر صاحب، سر کچھ دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک ڈیسیجن آیا تھا جس میں اسٹے دیا گیا تھا الیکشن کمیشن پہ۔ میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہم پہلے ڈیٹیل میں اگر بات کر لیں تو سر وہاں پر جب آر اوز کے لیے تعیناتیوں کی بات کی گئی تھی تو بیوروکریسی سے لوگوں کو لیا جانا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے دیا، پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، کرٹیسزم بھی ہوا کہ جی رات گئے سپریم کورٹ کھول کے یہ ڈیسائیڈ ہوا اور بڑے ارجنسی میں کیا گیا، لیکن آپ خود کیا سمجھتے ہیں سر کہ ایک سٹیج کے اوپر کورٹس نے ہی تو کہا تھا کہ ہم اپنے ججز نہیں دے سکتے، تو اگر بیوروکریسی سے لوگ لیے گئے تو کیا اس طرح لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کانفلکٹ پیدا کرنے کی ضرورت تھی؟ دیکھیں، میری ہمیشہ سے یہ رائے ہے کہ الیکشن کرانا اور انڈیپینڈنٹ اور فری اور فیئر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور اگر کسی کو شکایت ہے الیکشن کمیشن کے کسی بھی ممبر سے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے رستے میں حائل ہو رہا ہے، تو اس کا ایک ہی ایونیو ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ممبران الیکشن کمیشن کے یا چیف الیکشن کمشنر اگر ایویڈنس آپ کے پاس ہے کہ وہ مکسڈ اپ ہیں کسی دوسری سیاسی پارٹی سے، یا وہ کسی سیاسی پارٹی کا نقصان کرانا چاہتے ہیں، تو قانون میں اور آئین میں اس کو مس کانڈکٹ کہتے ہیں، اور مس کانڈکٹ کا جو فورم ہے وہ صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے جس کے تحت کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ الیکشنز کس طرح کرانا ہے، یہ جو ریٹرننگ آفیسرز کیسے اپوائنٹ ہوں گے، یہ تمام اپوائنٹمنٹس الیکشن کمیشن نے کرنی ہے،
اور ہائی کورٹ جو ہے اس کا ایک جج جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ ایک مس پرسیپشن ہے بہت بڑا پاکستان میں, وکلاء میں بھی, بار کاؤنسلز میں بھی اور کچھ لوگوں میں بھی, کہ ایز ایف عدالتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پہ حاوی آ گئی ہیں اور الیکشن کمیشن کو ریگولیٹ کریں گی ان دی میٹر آف الیکشنز. اگر الیکشن کمیشن کے جو ممبران یا چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ الیکشنز میں غیر جانبداری نہیں رکھ سکتے اور جانبداری سے کام لیتے ہیں, تو میں پھر کہوں گا کہ وہ مس کانڈکٹ ہوگا. اور مس کانڈکٹ کے لیے ایک ہی فورم ہے اور وہ فورم جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. اگر کسی کے پاس بھی, پی ٹی آئی کے پاس بھی اگر ٹھوس شواہد موجود ہیں جس سے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران یا چیف الیکشن کمشنر جانبدار ہیں یا وہ اپنی غیر جانبداری نہیں رکھ سکے, تو یہ سارے فیکٹس اکٹھے کر کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے لے جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں. وگرنہ ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا قطعاً کوئی کام نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کریں. ٹھیک.